گرفتار ہے زمانہ نفس کی غلامی کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا یہی ٹاپک ہے اور آج ہم اسی مسئلے سے بات کریں گے۔ حالانکہ ہمارا مسئلہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس بارے میں بھی بات کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ آج کے جو لوگ ہیں نفس کے بارے میں تو بالکل نہیں سوچتے۔ حالانکہ نفس کی غلامی کرتے رہتے ہیں، نفس جو سکھاتا ہے وہی چیز کرتے ہیں، لیکن نفس نام کی کیا چیز ہے آج کے کچھ نوجوان ایسے ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ تو ہمیں یہی ٹاپک سمجھانا ہے، ہمیں یہی ایک چیز سمجھنا ہے کہ نفس کیا ہے اور اللہ کی رضا کیا ہے اور اللہ کی راہ میں چلنا کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنا کیا ہے۔ تو آج ہمارا یہی مسئلہ ہے۔ ہم لوگ یہ سب نہیں سوچتے اور ہم لوگ دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور وقت آتا ہے موت آ جاتی ہے، بنا کچھ عمل کیے چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں رہ کے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ہم پھر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور ہمارے حساب و اعمال کا سب بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن ہم لوگ کو یہ سب ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کو بھی یہ سب چیزیں کرنا ہے، ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم لوگ جو دنیا میں کرتے ہیں عمل ہو یا پھر گناہ ہو تو ہمیں یہاں نہیں پتہ چلتا۔ حالانکہ کچھ گناہ ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ یہیں دے دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں مرنے کے بعد بتائے گا کہ تم نے یہ کام کیے ہے، یہ اتنے عمل ہوا ہے، تو یہ سب ہم لوگ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اور لوگ سوچتے ہیں کہ بس ہم ابھی کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا اجر ابھی ملے۔ اللہ دیتا ہے، اللہ تمہیں ہر چیز دیتا ہے، لیکن تمہارا جو مائنڈ ہے یہ سوچنے کے قابل اتنا ہے نہیں کہ تم دماغ لگا پاؤ کہ یہ آیا کہاں سے ہم لوگ کے پاس۔ ذریعہ آپ نکال ہی نہیں پاؤ گے۔ وہ رب ہے آپ کو کچھ بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگ کا آج اتنا مائنڈ ہے ہی نہیں، آج ہم لوگ اتنا سوچتے ہیں نہیں۔ تو یہ سب ہم لوگ کی غلطیاں ہیں۔ اور ذرا شدت کے ساتھ سوچا کریں، ذرا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں دماغ لگایا کریں، اور سوچا کریں کہ جب ہم دنیا میں چلتے ہیں، دنیاوی کام کرتے ہیں تو اتنی کامیابی ہمیں ملتی ہے۔ وہ بھی کامیابی کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دیتا ہے کہ بندہ محنت کر رہا ہے دو سے۔ تو ہم لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا سے ہاتھ پھیلائیں گے، اس بارگاہ میں جب چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ہمیں دے گا، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلے گا۔ اسلام کے راہ میں تم چلو، اسلام کے بارے میں تم جانو، تو تمہیں اس طریقے سے اچھا لگے گا، اور اتنا اچھا لگے گا کہ آپ کو من کرے گا اور اندر چلیں اور اندر چلیں اور اندر چلیں۔ اور بہرحال آخر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ، آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ بس یہیں پہ رک جا بندے، تیرا انتقام یہی ہے، اور تو ایک اچھا مسلمان بن جا، ایک عمل کرنے والا بن جا، ایک نیک انسان بن جا، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے۔ اور آج ہم لوگ اپنی لائف میں کیا نہیں بھولے بیٹھے، اسلام کی ہر ایک چیز بھولے بیٹھے ہیں۔ جناب پیروں فقیروں کو اتنا اب ماننے لگے ہیں، اتنے اچھے سے کرنے لگے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو لوگ اتنا نہ مانتے ہوں گے۔ لوگ سنی یعنی امام احمد رضا، سنیوں کے امام جنہیں کہا جاتا ہے، لوگ ان کا نام لے لے کے، لوگ نہ جانے کن کا نام لے لے کے کیا کیا کرتے ہیں۔ سنیت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، لیکن سنیوں کا یہ کام ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہم لوگ کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کو دیکھ کے اپنی رسمیں بنانے لگے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کو دیکھ کے اپنی رسمیں بنانے لگے ہیں۔ اگر میرا باپ نے روزانہ روز صبح اٹھ کے ایک گلاس پانی پیا ہے تو اس کی اولادیں جو آنے والی ہیں وہ بھی صبح روز اٹھ کے ایک گلاس پانی پیتے ہیں۔ تو ہم لوگ ایک رسم بنا چکے ہیں۔ ہم لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا جس راہ پہ چلتے تو اس راہ پہ ہم چلیں گے۔ یار باپ دادا کو چھوڑو، تمہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، تمہیں کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے، تم اٹھاؤ کتابیں یار، اپنے باپ سے ہی پوچھو، اپنے گھر والوں سے پوچھو کہ یہ بتاؤ یہ چیز کہاں لکھی ہے، کس کتاب میں لکھی ہے، ہمیں بھی دکھاؤ۔ جناب یہ سب نہیں سوچتے، بس
باپ دادا نے جو بتا دیا اسی پہ چلتے تھے۔ حالانکہ اگر آپ کے باپ دادا گمراہی میں ہوں اور آپ حق کی راہ پہ چل جائیں تو جب آپ نہیں کہتے تو ذرا سوچیں نا، جب آپ کو راہ حق ملتا ہے تو آپ پھر اپنے باپ کو غلط بتاتے ہیں، باپ دادا کو بھی غلط بتاتے ہیں۔ تو یہی میرا کہنا ہے کہ آپ کا باپ بھی مسلمان ہے، آپ کے دادا بھی مسلمان ہیں، ان کو تم جنابوں کو ایسے چیزوں میں دیکھتے ہو تو آپ انہیں بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے یار، ہمارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا ہے، ہمارے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے بھی اس لیے منع کیا ہے، فتویٰ ہے۔ لیکن ہم لوگ آج اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم لوگ بیٹھ کے پڑھیں۔ اور نفس کی غلامی، گرفتار ہے زمانہ نفس کی غلامی کیا ہے؟ ہاں، ہم نے پہلے یہی بتایا تھا کہ گرفتار ہے زمانہ اور نفس کی غلامی کیا ہے۔ تو یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں نے نفس کی اتنی بات مان لی ہے کہ ہم لوگ بس چلتے رہتے ہیں۔ آج کے نوجوان اللہ کی راہ کو چھوڑ کر کے دنیا کے ہر ایک اس کام میں لگ گئے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے منع کیا تھا۔ حسد میتھن، یہ چیز اتنے اچھے سے پھیل رہا ہے کہ کیا بتاؤں، جسے دیکھو وہی لگا اس کام۔ حالانکہ یہ بہت ہی گندا کام ہے، اور اس کو کرنے والے یہی سوچتے ہیں کہ اگر ان کو رائے حق مل جاتا ہے، اگر انہیں اس بارے میں حق بات مل جاتی ہے اسلام کے حق میں، تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ بس ایک بار موت آ جائے، یہ گناہ بار بار کا ہم سے چھوٹ جائے۔ کیونکہ یہ ایک عادت پڑ جاتی ہے یار، نفس کی غلامی بن جاتے ہیں، پھر انہیں کرے بنا چین ہی نہیں آتا۔ نفس کی غلامی اس طریقے سے کرنے لگتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ بس یہ اسی چیز میں بچپن سے پلتے ہوئے آئے ہیں۔ اور سب سے بڑی غلطی ماں باپ کی بھی اس میں ہوتی ہے۔ حالانکہ ماں یہ سب باتیں اپنے لڑکوں سے کر نہیں سکتی، لیکن باپ اپنی اولادوں کو بیٹھا کے سمجھا تو سکتا ہے، اس مسئلے سے بات تو کر سکتا ہے کہ بیٹے یہ چیز غلط چیز ہے، کبھی مت کرنا۔ یار مجھے یہ تک نہیں سمجھ میں آتا کہ آج کے جو لوگ ہیں ان کے پتہ چل جائے ان کو کہ میرے اولاد یہ کر کے آیا ہے، تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس سب مسئلے میں آواز اٹھاتے ہوں گے، نہیں تو باقی سب نظر انداز کرتے ہیں۔ جب ان کا لڑکا کہیں سے کسی کو چھیڑ کے آتا ہے، میں تو کہتا ہوں جب آپ کسی کو چھیڑتے ہیں، کسی کی ماں بہن کو چھیڑتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں پہلے آپ یہ چیز سوچ لیں کہ ہمارے گھر میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ہم جب کسی کو درد دیں تو یہ بھی سوچو کہ ہمیں بھی یہ درد ملے گا، ہم جھیلنے لائق ہیں، ہم سہنے لائق ہیں کہ نہیں، ہم سر اٹھانے لائق ہیں پبلک کے بیچ میں کہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لائق رہیں گے کہ نہیں، یہ سب آپ سوچیں نا۔ لیکن ہم نہیں سوچتے، بس اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کرتے ہو، میرا تو کہنا ہے کہ آپ اپنے بہن کے ساتھ کریں نا، وہ بھی کسی کی بہن ہے، جیسے آپ کی یہ بہن ہے ویسے وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ آپ خود گناہ کرتے ہو، دوسروں کے ساتھ دوسرے کو گناہ میں ڈال دیتے ہو۔ لاکھ تمہارے سامنے والا، میں تو کہتا ہوں تمہارے سامنے والا جو کرتا ہے کرنے دو، وہ تمہیں گناہوں کی طرف بلاتا ہے، لیکن جو تمہیں حق پتہ ہے یار اس طرف تو چلو۔ حق بھی پتہ ہے اور آپ کرتے بھی نہیں، یہ تو کافی غلط بات ہوئی نا۔ پھر بھی آپ گناہ کرتے ہو، اور دوسرے کی موقع آ جائے تو پھر آپ ہر چیز بتاتے ہو، دوست ہو، بھائی ہو، جو بھی ہے، پھر ہر چیز اسے اتنا اچھے سے بتاؤ گے جیسے لگتا ہے کہ بس آپ ایک دم دودھ کے دھلے ہوئے بیٹھا دیے گئے ہیں۔ جو چیز آپ دوسروں کو بتائیں اپنے گریبان میں پہلے جھانک لیں کہ یہ چیز میرے دل میں ہے، یہ چیز میرے اندر ہے، یا میں نے کیا ہے یا نہیں۔ لیکن ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ بھی بول جاتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی بول جاتے ہیں، تو ہماری غلطیاں سب سے زیادہ یہی ہوتی ہیں۔ اور میرا کہنا بھی یہی ہے کہ آپ کیا کرتے ہو اور کس تکلف سے آپ لوگ پڑے رہتے ہو، کس شدت سے آپ لوگ یہ سب گناہ کر لیتے ہو، یار آپ کو تھوڑا سا شرم نہیں محسوس ہوتی؟ یار سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کھڑا ہونا ہے، اللہ کے محبوب آپ کی سفارش کرائیں گے، آپ کو معاف کرائیں گے، تو اس چیز میں چلو
آپ علماء سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ بتائیے امام صاحب کی نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، لیکن آپ کو جب مسئلہ پوچھنے کا وقت آتا ہے تو آپ اتنے بڑے مسئلے پوچھتے ہو کہ جس میں عام پبلک کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج کا ٹاپک اسی بات پہ ختم ہوتا ہے، تو یہ بات اب دوبارہ پھر میں رکھوں گا کسی ویڈیو میں، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تو میرا چینل جاتے جاتے سبسکرائب کر لیجیے۔